اردو درخشہ اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کو سلام مسنون کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ چلیے میں آج آپ لوگوں کو حصہ دوم کہکشاں جو 12th کلاس میں پڑھائی جاتی ہے اس کا ہم نے سبجیکٹو حل کرائے تھے اور پڑھنا بھی سکھائے تھے، جس کا تھا مٹی کا تیل خواجہ حسن نظامی کے بارے میں۔ خواجہ حسن نظامی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے بورڈ پر اس سے پہلے والے ویڈیو میں پڑھائے تھے۔ چلیے آج اس کا آبجیکٹیو ہم نے حل کراتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے آپ کا جو ہے کیا ہے، سبق نمبر 2 میں مٹی کا تیل کیا ہے، مٹی کا تیل یہ کیا ہے، مضمون ہے۔ اس کے رائٹر کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ کیا نام ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ مٹی کا تیل کیا ہے، مٹی کا تیل، اس کا کیا ہے، خواجہ حسن نظامی۔ سب سے پہلا سوال آپ سے ہے، سپارہ دل کس کی تصنیف ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے جس کا نام ہے سپارہ دل۔ سپارہ دل کس کی تصنیف، یعنی اس کے رائٹر کا نام کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی، سلیمان ندوی، وزیر آغا، میر امن۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی، ایک کا کیا رائٹ ہو جائے گا آپ کا۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف چلیے۔ خواجہ حسن نظامی کے مورث اعلیٰ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، یعنی اس کے خاندان مورث اعلیٰ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نام کیا ہے؟ تو ان کا نام ہے سید بدر الدین اجمل، سید بدر الدین اسحاق، سید بدر الدین خاں۔ تو ان کے خاندان میں مورث اعلیٰ میں بزرگ گزرے، اس کا نام ہے سید بدر الدین اسحاق۔ کیا نام ہے؟ سید بدر الدین اسحاق۔ چلیے سوال نمبر 3 کی طرف چلیے۔ سید بدر الدین اسحاق کس مشہور بزرگ کے خلیفہ ہیں؟ مشہور بزرگ کے خلیفہ، خلیفہ کے جمع خلفاء، خلیفہ کے جمع خلفاء کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء۔ اس میں ان کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا کیا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کیا سی کا سی ہو جائے گا۔ پھر چلیے آگے سوال آپ کا، خواجہ حسن نظامی کی والدہ کا نام، والدہ کا نام کیا، امی کا نام کیا؟ خواجہ حسن نظامی کی امی کا نام ہے رجحتی بیگم، چہتی بیگم، نسبتی بیگم، حرمتی بیگم۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا چہتی بیگم۔ کیا نام ہے؟ خواجہ حسن نظامی کے امی کا نام چہتی بیگم۔ پھر آگے ہے، والدین کے انتقال کے بعد خواجہ حسن نظامی کی کفالت کس نے کی؟ کیوں اس سے پہلے پڑھا دیے تھے کہ خواجہ حسن نظامی بس کم سن کی عمر تھے تو ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کیا ہے، تو والدین کے انتقال میں کس نے پرورش کی؟ بھائی نے، چچا نے، دادا نے، ماموں نے۔ تو کیا ہے ان کا صحیح جواب ہے بھائی نے۔ کس نے کفالت کی خواجہ حسن نظامی کی؟ تو بھائی نے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام کیا ہے؟ ہم پوچھ رہے ہیں جس بڑے بھائی نے خواجہ حسن نظامی کی کفالت کی ان کا نام کیا ہے؟ ایم لیاقت علی شاہ، وارث علی شاہ، سید حسن علی شاہ، حسین علی شاہ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا سید حسن علی شاہ۔ کیا؟ سید حسن علی شاہ۔ آگے ہے، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دلی میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی بنیاد ڈالی؟ تو اے میں ہے نظام الدین، بی میں نظام المشائخ، سی میں ہے فرید المشائخ، معین المشائخ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا نظام المشائخ۔ کیا ہے، خواجہ حسن نظامی نے کس رسالے کی، رسالہ کہتے ہیں میگزین کو، رسالہ میگزین کو بولتے ہیں۔ آگے سوال ہے، راک فیلر کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ کس چیز کی تجارت سے بے شمار دولت کا مالک ہوا؟ تو اے میں ہے مٹی کا تیل، بی میں ہے سرسوں کا تیل، سی ہے ناریل کا تیل، کدو کا تیل۔ جس کا صحیح جواب ہوگا اے مٹی کا تیل۔ کیا؟ مٹی کا تیل۔
آگے سوال ہے آپ کا، راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یعنی راک فیلر بہت بڑا تاجر بنا، اس کا تعلق کس دیش تھا؟ ملک مانے دیش، کس دیش سے تھا؟ انگلینڈ، فرانس، روس، امریکہ؟ کس سے تھا؟ امریکہ سے تھا، ڈی کا صحیح جگہ امریکہ۔ پھر آگے آپ کا خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ اس سے پہلے پڑھا دیتے کہ خواجہ حسن نظامی انتقال ہونے سے 50 سال پہلے، کتنا 50 سال پہلے اپنا مقبرہ، اپنے قبر تیار کرا لیے تھے۔ جو ہی کہ کسے مدفون ہوئے تھے؟ تو جگہ کہاں ہے؟ بستی حضرت نظام الدین، جامع مسجد، مہرولی، قرول باغ۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا بستی نظام الدین، بستی حضرت نظام الدین۔ پھر سوال نمبر 12 میں ہے آپ کا، مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ مٹی کا تیل جو مضمون ہے پڑھائے کس کا مضمون ہے؟ رائٹر کا نام کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی، وزیر اعلیٰ، شفیع جاوید، احمد جمال پاشا۔ جس کا صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی۔ پھر آگے سوال کر رہے ہیں آپ سے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے کمتر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سب سے کمتر حقیر کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ کو، ہوا کو، مٹی کو، پانی کو۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ مٹی۔ پھر سوال نمبر 14 آپ کا، غدر کے واقعات کو انسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کی؟ غدر کے واقعات کو انسانوں اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کی؟ پریم چند، خواجہ حسن نظامی، حالی، ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کا صحیح جواب خواجہ حسن نظامی، کیا؟ خواجہ حسن نظامی۔ پھر آگے سوال ہے 15 میں ہے، مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے؟ نثر کے زمان، نثر کو الٹا نظم ہوتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی، سر سید احمد خان، رتن ناتھ شاشار، راشد الخیر۔ اس کا صحیح جواب آپ کو ہو جائے گا خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی۔ پھر آگے سوال ہے 16 میں، خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1877، 1878، 1879، 1880۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا 1878، 1878۔ پھر 17 میں ہے، خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا؟ یعنی ابا کا نام کیا؟ ابا کا نام سید بدرالدین، سید معشوق علی، سید عاشق علی، سید اسحاق علی۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا سید عاشق علی، سید عاشق علی۔ پھر آگے سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ خواجہ حسن نظامی کی وفات، انتقال کب ہوئی؟ انتقال کب ہوئی؟ 1955، 1955، 1956، 1957، 1954۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1955، 1955۔ پھر آگے سوال آپ کا جو ہے 19 میں، مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ افسانوی ادب، غیر افسانوی ادب، شعری ادب، بچوں کا ادب۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا غیر افسانوی ادب، کیا؟ غیر افسانوی ادب میں مضمون شامل ہے۔ پھر آگے سوال ہے آپ کا 20 نمبر کا سوال، کسی خاص موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو کسی خاص مخصوص موضوع میں سبجیکٹ پہ تحریر قلم بند کے اسے کیا کہتے ہیں؟ تنقید، سوانح، مضمون، خاکہ۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا کیا؟ مضمون کہتے ہیں۔